الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیزان گرامی القدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ قربانی کی ابتدا کب سے ہوئی اور قربانی کی حقیقت کیا ہے۔ قربانی کی ابتدا حلال جانور کو بنیت تقرب الہی ذبح کرنے کی تاریخ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ انسانوں میں سب سے پہلی قربانی پیش کرنے والے ہیں، اور اسی کے متعلق رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے محبوب، آپ اہل کتاب کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کا واقعہ سنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حابیل اور قابیل کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا، اور ان دونوں نے اللہ رب العزت کے حضور قربانی کو پیش کیا اور ایک کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ اس آیت کے تحت علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تو ان دونوں میں سے حابیل نے مینڈھی کی قربانی کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا، اور قابیل نے اپنے کھیتوں میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے اللہ رب العزت کے حضور قربانی کو پیش کیا۔ اس دور کے مطابق، اس دور کے موافق آسمان سے آگ اترتی ہے، اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو نگل لیا، حابیل کو قربانی کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ حابیل کی نیت محض اللہ کی رضا حاصل کرنا تھی، اللہ کی رضا کی خاطر تھا کہ رب ذوالجلال نے جو حکم فرما دیا صرف وہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور خالص اللہ کی رضا کی خاطر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کر دی، اس لیے رب ذوالجلال نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا، اور قابیل کی قربانی، کیونکہ قابیل کی نیت خالص نہیں تھی، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کی نیت ریاکاری کی تھی اور انتقام تھا، اس لیے رب ذوالجلال نے قابیل کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا اور حابیل کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا۔ تو اس آیت کے تحت یہ پتہ چلا کہ قربانی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے یہ قربانی ہے، اور ہر ملت میں یہ قربانی تقریباً رہی ہے، اور ہر ملت میں یہ قربانی تقریباً رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس قربانی کی حقیقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد اس قربانی کی حقیقت بدل گئی، یعنی اس قربانی کو شان، اس قربانی کی رفعت، اس قربانی کو مقام و مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کے بعد اس قربانی کو مقام و مرتبہ ملا، اس قربانی کی شان ہوئی، اس قربانی کو پہچان ملی حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے پیش کرنے کے بعد۔ اس لیے رب ذوالجلال نے تمام مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالی نے جو صاحب استطاعت ہوں تمام مسلمانوں پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے تمام صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی کو واجب قرار دے دیا، اور اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ قربانی صرف دور محمدیہ میں نہیں بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ قربانی چلتی آ رہی ہے، اور سب سے پہلی قربانی جو پیش کی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی۔ اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
کہ قربانی ہمیشہ وہ قبول ہوگی جو بنیت تقرب الہی، یعنی جو اللہ کی رضا کی خاطر جو قربانی کی جائے گی، اللہ کے ہاں صرف وہ قربانی قبول ہوگی۔ رب ذوالجلال یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے جانور موٹا خریدا ہے یا پتلا خریدا ہے، اس نے جانور پر کتنا پیسہ لگایا ہے، تو رب ذوالجلال صرف نیت کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ قربانی کر رہا ہے یا ریاکاری کے لیے یا دکھاوے کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ تو جس کی قربانی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی عربی زبان کے لفظ قرب سے بنا ہے، اور قرب کا معنی ہے کسی چیز کے قریب ہو جانا، کسی چیز کے نزدیک ہو جانا، یعنی کسی چیز کی قربت حاصل کر لینا۔ تو امام علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں القربان ما یتقرب به الی اللہ تعالی وصارف فی التعارف اسما للنصیحۃ التی ہی الذبیحۃ۔ فرماتے ہیں قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ شرع میں یعنی شریعت میں قربانی اس کو کہتے ہیں، یعنی کسی حلال جانور کو ذبح کرنا اللہ کا نام لے کر، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو سامعین گرامی القدر، اصل حقیقت قربانی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جب عاشق خود یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے والا بندہ اپنی جان کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی جان کو قربان کرتا، لیکن قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت سے، اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کو یہ حکم دے دیا کہ تم اپنی جان قربان نہیں کرو بلکہ میرے حضور جانور کو پیش کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر جب تم اخلاص سے، محبت سے، میری رضا کی خاطر جب تم جانور کی قربانی کرو گے تو ہم یہ سمجھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے اپنی جان مجھے پیش کر دی۔ تو سامعین گرامی القدر، یہ ہے حقیقت قربانی کی حقیقت۔ قربانی کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ صورت تو جانور کا ذبح کرنا ہے، قربانی کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے، اور صورت تو ہے جانور کا ذبح کرنا، اور اس کی حقیقت ایثار نفس کا جذبہ پیدا کرنا، یعنی اپنی جان کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنا، رب ذوالجلال کے حکم کی فرما برداری کرنا، اللہ کی رضا کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ ہے قربانی۔ اور تقرب الہی یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنا، اصل قربانی یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیت کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اس نے قربانی پیش کی تو اس کی نیت لوگوں کو دکھاوا تھا یا صرف میری رضا حاصل کرنے کے لیے تھی؟ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی پیش کرتا ہے اللہ کے حضور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے والد حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کی سنت کو ادا کرنا یہ قربانی ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو اب قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جان کائنات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قربانی میں جو جانور تم ذبح کرو گے اس جانور کے ہر بال کے برابر ایک نیکی ہے، یعنی جو جانور تم اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں ذبح کرو گے، قربان کرو گے، تو اس جانور کے ہر بال کے برابر تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص دمبا ذبح کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دمبا ذبح کرتا ہے تو اس کی اون کے ہر روئے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، خاص اللہ اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ
قربانی کے فضائل پر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم قربانی کے مسائل پر بھی گفتگو کریں گے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے آگے گفتگو کریں گے۔ کل انشاءاللہ ہم قربانی کی فضیلت پر کہ قربانی کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنے فوائد ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔